اردو گلوب کے معزز دوستوں میں محمد ادریس اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع کے بارے میں جاننا جا رہے ہیں کہ عرب ریاست فلسطین مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ جب بھی فلسطین میں اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ چلتی ہے تو پاکستانی عوام کا ایک بڑا طبقہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ عرب ریاست فلسطین مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ خیال رہے کہ یہ مدد سے مراد حماس کو عسکری امداد فراہم کرنا یا عرب افواج کا اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا ہے۔ جب لوگوں کا اس سوال کا جواب نہیں ملتا تو وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر عرب حکومتوں کو کوسنے لگتے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اسرائیل جنگوں کے دو رخ ہیں، مگر پاکستانی عوام صرف ایک رخ دیکھنے کا عادی ہے، جبکہ عرب ممالک تصویر کا دوسرا اور بیان ایک رخ دیکھ چکے ہیں۔ دراصل عرب ریاستوں کو اپنے اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا بخوبی اندازہ ہے، اور وہ گزشتہ عرب اسرائیل جنگ میں ہونے والے اپنے نقصانات بھی نہیں بولے۔ ذیل میں وہ وجوہ پیش کی جا رہی ہیں کہ جن کی بنا پر عرب ممالک فلسطینی مسلمانوں کی عسکری مدد سے کتراتے ہیں۔ 6 ستمبر 1970 یا 71 عیسوی میں لڑی گئی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی باشندوں نے اردن میں پناہ لے لی، اور جب ان پناہ گزینوں نے اردن سے اسرائیل پر چاپہ مار و کارروائیاں شروع کیے تو اردن کی حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس کے رد عمل میں اسرائیل اس کی سرزمین پر حملہ کر سکتا ہے۔ نتیجتاً اردن حکومت نے فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل پر حملے سے باز رہنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی گوریلا کارروائیاں جاری رکھی۔ نیز اردن حکومت کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے بھی شروع کر دیے، تاہم اردن حکومت نے ان مظاہروں کو نظر انداز کر دیا، اور جب فلسطین باشندوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے احتجاجی مظاہروں کا اردنی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اردن کی ایئر لائن کی 4 طیاروں مسافر سمیت اغوا کر لیے، اور پھر ان طیاروں سے مسافروں کو اتار کر انہیں اردن ہی کے ایک ایئرپورٹ پر نظر آتش کر دیا۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے اس انتہائی اقدام پر اردن کے بادشاہ نے فلسطینی چاپہ ماروں کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دیا، لیکن اردن کی فوجی فلسطین گوریلوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکی۔ اس زمانے میں پاکستانی فوج کے ایک بریگیڈیئر اردنی افواج کو تربیت دینے کے سلسلے میں اردن میں موجود تھے۔ اردن کے شاہ نے مذکورہ پاکستانی بریگیڈیئر سے اردنی فوج کو کمان سنبھالنے اور فلسطینی گوریلوں کے خلاف ایکشن لینے کی درخواست کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر ان پاکستانی بریگیڈیئر کی زیر نگرانی اردنی افواج نے فلسطینی چاپہ ماروں کے خلاف ایک سخت فوجی آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 25 سے 30 ہزار فلسطینی باشندے مارے گئے اور ان کی گوریلا کارروائیاں دم توڑ گئی۔ تاریخ میں اس واقعے کو 6 ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ابتدا میں عرب ریاستوں کے دل میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، لیکن جب انہوں نے اردن میں فلسطینی چاپہ ماروں کی کارروائیاں دیکھیں تو وہ فلسطینی باشندوں کی مدد سے ہچکچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے 1 سال ہونے والا ہے، لیکن عرب ممالک تو کجا غیر عرب ریاستیں بھی فلسطینی مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دینے کی پیشکش نہیں کرتے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ایران اور ترکیہ بھی، جو بظاہر فلسطین کے بہت ہمدرد ہیں، اپنی سرحدیں فلسطین مسلمانوں کے لیے کھولنے پر آمادہ نہیں۔ قصہ مختصر، ہر اسلامی ملک ہی فلسطینیوں کی باغیانہ مزاج سے گھبراتا ہے۔